سید محمد حسین شاہ صاحب گردیزی کے شہر میں، اس شہر نے آج پھر سے بتایا ہے کہ اس شہر کی مٹی بڑی خوبصورت ہے اور اس شہر میں بڑا حسن ہے۔ اس میں جو ہر جمعے کہا جاتا ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو آج بھی اس کا حسن برقرار ہے۔ پورا شہر اور شہر کا ہر شخص نکل آیا، اور جب میں دیکھ رہا تھا انجمن تاجران کے دوستوں کا فیصلہ، مختلف تنظیموں کے دوست، علماء، مشائخ، یار آپ نے کبھی ان لوگوں کو روڈ پہ بیٹھے نہیں دیکھا ہوگا۔ میرا دل کرتا ہے کاش چیف جسٹس صاحب ایک دفعہ ادھر بھی نظر کریں، اور ہمارا وزیر اعظم عمران خان بھی ذرا ادھر دیکھے۔ اور آج صرف ایک جماعت سے شکوہ نہیں ہے، اپوزیشن کی ساری جماعتیں اور خدا کے بندوں، اپوزیشن لیڈر کو اسمبلی میں لانے کے لیے اسمبلی میں قانون میں ترمیم ہو سکتی ہے اور اسپیکر صاحب آرڈر جاری کر سکتے ہیں۔ خدا کا واسطہ بس کر دو، بڑے ہو گئے جھوٹوں کے نعرے، اور ظالموں ہر ایک کو پناہ دینے کے لیے یہاں ترمیم ہو سکتی ہے، تو کیا ایک گستاخ رسول کو سزا دینے کے لیے کوئی قانون میں گنجائش نہیں؟ ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کوئی ایسا غیر آئینی مطالبہ ہی نہیں کر رہے، پر افسوس ہے قوم پر کہ ابھی تک وہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے گستاخی کی ہے، کہ شرم کا مقام نہیں؟ یہ ہجڑوں کی حکومت ہے، خواجہ سرا ہے فیصلہ کرنے والے، نے شرم نہیں آتی کہ ایک عورت کہتی ہے میں، اور عورت ہو کے کہتی ہے میں نے گستاخی کی؟ پھر مان لو کہ رہتے تم اس دیش میں ہو پر آرڈر کسی اور کا مانتے ہو۔ اگر اسی کام کے لیے پاکستان بنانا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ اس قوم کے لیے آج شرمندہ ہونا چاہیے، ان سب لوگوں کو شرم سے گردن جھکانی چاہیے جو کسی بھی سیاسی جماعت کا نام لیتے ہیں۔ کوئی ایک جماعت کے کسی ایک لیڈر کا بھی بیان آ جائے، اور آپ لوگ شکوہ کرتے ہیں مولویوں کا، آپ اعتراض کرتے ہیں مذہبی جماعتوں پر۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب رات سے بیٹھے، رات سے، پی ایچ ڈی آدمی ہے، کوئی فارغ ہے اپنے گھر سے، رات سے وہ شخص بیٹھا داتا صاحب کے سامنے۔ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کی ٹانگیں نہیں چل سکتی، لیکن روح اتنی چلتی ہے کہ وہ شخص آج بھی اسمبلی کے سامنے بیٹھا ہے۔ اور ہمارے حضرت صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب یہ یہاں گجرانوالہ پریس کلب کے سامنے بیٹھے۔ میرے پیروں میں شدید زخم ہے، میں 2 قدم نہیں چل سکتا، میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں۔ خدا کا واسطہ بس کر دو، ہمارا جینا بھی رسول اللہ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی نبی پاک کے لیے ہے۔ آج میں اور آپ مر گئے نا، آج مر گئے، تیری قبر میں نہ نواز شریف آئے گا، نہ زرداری آئے گا، نہ عمران خان، نہ چیف جسٹس آئے گا۔ تیری آنکھ جیسے ہی کھلے گی سامنے گنبد خضرا والا رسول آئے گا۔ سنو، میں نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا، پھر بات دہراتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان تقریروں سے کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی نے اشتعال انگیزی کی بات اگر کرنی ہے تو ہمارے کھاتے ضرور ڈالیں۔ کہتے ہیں تمہاری تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری تقریروں سے ممتاز حسین قادری پیدا ہوتا ہے، ہاں، ہمارے انارہ سے علم دین شہید پیدا ہوتا ہے، غازی مرید حسین پیدا ہوتا ہے، غازی عبدالقیوم پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، ایک جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوگا اور اس جمعے کے خطبے میں ایک نوجوان ارادہ کرے گا کہ میں اب اسے چھوڑوں گا نہیں، اب میں چھوڑوں گا نہیں، وہ چھپ کے نکلے گا اور رسول اللہ کے نام کی پہرے داری کر کے واپس آئے گا۔ فوری طور پر اپوزیشن جماعتیں فوری طور پر تمہارا ایک لیڈر پکڑا جائے تو تم ایوان نہیں چلنے دیتے، اگر گستاخ رسول کو چھوڑا گیا تو خبردار تم نے ایوان چلنے دیے۔ وزیر خارجہ صاحب، آپ بہاؤالدین زکریا سجادہ نشین ہے، آج کے بعد عرس کا نام نہ لینا، بہاؤالدین زکریا کا عرس منانا ہے۔ پہلے رسول اللہ کے دین کی بات کرو، پہلے بات کرو گستاخ رسول کی۔ اور میں بڑی ٹھنڈی بات کر رہا ہوں، آئین پاکستان کے اندر، آئین پاکستان کا پہلا لفظ، آئین دیکھنا ہو تو میرے پاس پڑا ہے، آئین پاکستان کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اس ملک میں وہ قانون بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ یہ جو قانون ہے ناموس رسالت کا، اس میں تو کسی جماعت کا بھی اختلاف نہیں، کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں۔ آسیہ ملونہ نے گستاخی کی، اس نے مانی۔ چیف جسٹس صاحب بس کر دو، آپ نے بڑا کچھ کر لیا ہے اور ہم تو آپ کو اپنا ہیرو جانتے تھے، یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے لگے ہو؟ بس کر دو، آپ نے بڑے فیصلے لیے فوری طور پر۔ چیف جسٹس صاحب آج خود نوٹس لیں، سڑک پہ بیٹھنے والوں کا نوٹس لیں، داتا صاحب کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں نوٹس لیں کہ قوم میرا فیصلہ نہیں مان رہی،
اور فوری طور پر ایک آرڈر جاری کرے، نظر ثانی کرے، فی الفور اسے پھانسی دے۔ اور خدا کے بندو، آپ سب سے میں اپیل کرنے لگا ہوں، آپ سے جو فیس بک چلاتا ہے وہ فوری طور پر اپنے پیج پہ یہ لگائے کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں۔ لگاؤ گے؟ ہم ان کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک پلے کارڈ لگا کے، پلے کارڈ اس پہ لکھو، اور دکان کے فرسٹ پیج پہ آپ نے کاؤنٹر پہ یہ لکھ دینا ہے کہ ہم اس فیصلے کو، ہر مسجد سے یہ آواز آئے گی کہ ہم اس فیصلے کو تھوڑی ڈرنا، آج علامتی ڈرنا ہے۔ آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر فوری طور پر جس کے ہاتھ میں جو والی، اور میں اپنے اس شہر کے میڈیا کے ہر نمائندے سے گزارش کرتا ہوں، ہر نمائندے سے، کہ آپ اپنی اخبار کو یہ خبر بھیجیں اور بتائیں کہ سارا شہر باہر نکلا ہے، یہ خبر بھیجیں، اور فوری طور پر آپ اپنے اکاؤنٹ پر بھی یہ خبریں جاری کریں۔ یہ دھرنا ہمارا علامتی ہے، مین دھرنا چندہ قلعہ میں جاری ہے۔ قائدین کا حکم ہے کہ اس چوک میں لوگ پہنچے، انشاءاللہ تعالی میں بھی بلفظ نفیس وہاں جاؤں گا، آپ حضرات بھی وہاں پہنچے، اور کوئی آدمی کوئی کسی قسم کا پراپوگنڈا نہ کرے کہ اس میں کسی کا اختلاف ہے۔ جب لفظ یا رسول اللہ کی باری آئے گی تو سارے اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ آپ نے اگلی کال کا انتظار کرنا ہے، آپ نے اگلی کال کا انتظار کرنا ہے۔ عین ممکن ہے کل سویرے آپ کو بلا لیا جائے، عین ممکن ہے۔ اور مجھے یہ بھی خبر آئی ہے کہ گجرانوالہ میں کچھ علماء کو گرفتار کیا گیا ہے۔ او بھائی، کس قسم کی گرفتاری کی باتیں کرتے ہو؟ جیلیں تھوڑی ہیں، سنی زیادہ ہے الحمدللہ۔ جیل میں ڈالے گئے، جیلیں تھوڑی ہیں، سنی زیادہ ہے، اور ہم تو تیار بیٹھے، ہم تیار بیٹھے، کوئی شخص کسی قسم کے کسی بلیک میلنگ میں نہ رہے، ہم تیار بیٹھے۔ بڑی مہربانی، آپ نے اگلی کال کا انتظار کرنا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد دعا ہوگی، دعا ہوگی۔ یہ جیسا عام آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، اپنی جگہ پہ بیٹھے، دعا ہوگی، پرامن طریقے سے آپ جائیں گے۔ لیکن جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے، ہر فورم پر، ہر جگہ پر آج بدل دیں، آپ کے چہروں پر بھی لکھا ہونا چاہیے کہ آسی عمل اللہ کو پھانسی دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یہ ایک ہمارے محترم بھائی ہیں طارق عالم صاحب کے تشریف لائے، یہ ہمارے نئی بادی سے بھائی ہیں طارق عالم صاحب، ان کی طرف سے اعلان ہے جو گستاخا کو قتل کرے گا میری طرف سے اس کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ طارق عالم صاحب ملا نئی بادی، آپ کی طرف سے اعلان ہے جو گستاخا آسیہ کو قتل کرے میں اس کو 10 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ آپ تمام احباب سلام کا ایک شعر پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کی مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام شمائے بس میں